الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری عزیز بہنوں، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ پر لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دیا جائے گا، جبکہ سب انبیاء اکرام جواب دے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے کے مقام محمود میں جائیں گے اور وہاں پہ سجدہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیں گے اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ حساب کتاب کے بعد سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ جو ہوگا وہ صراط کا ہوگا، پل صراط کا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو یعنی ہر انسان کو اس کے عقیدہ اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ پہلے ایمان کو 2 نور کی مشالیں دی جائیں گی، بعض کو 1 مشال دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ اور یہ جو 40 ربنا دعائیں ہیں نا، تو اس میں بھی ہے یہ دعا، سب سے آخر میں ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو اپنی دعاؤں میں ہر روز کی روٹین میں بنا لیں، صبح شام ضرور پڑھا کریں۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز روح گھوڑوں کی رفتار سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست روح ہوں گے، بعض گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف خود کار کنڈے یعنی ہکس لگے ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ کنڈے کون سے ہوں گے؟ یہ ایمان کا کنڈا ہوگا اور رشتہ داری کا کنڈا ہوگا، جسے رحم کا کنڈا کہتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرا دیے جائیں گے، بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہی ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے جو نیک اعمال ہوں گے یعنی صالح اعمال، وہ پل صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ واللہ تعالی علم، لیکن یہ کسی اتھینٹک حدیث سے میرے علم میں ثابت نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا اجر ایسا عظیم الشان اجر ہے جس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قیامت کے دن خود ہی دیں گے، اور یہ میں نے حدیث میں پڑھا لیکن حدیث نمبر یاد نہیں ہے۔ تو صراط گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء اکرام کی زبانی سے یہ آواز سنائی دے گی، ربی سلم ربی سلم، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ صراط سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ تو صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان کنترا
یعنی یہ پل صراط کا جو آخری حصہ ہے وہاں پہ روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کر دی جائے گی، کینہ کو بالکل نکال دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سورۃ الاعراف میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے۔ اتنا فکر ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدہ میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے اعضاء اور اقارب اور اپنی اپنی جان و پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء اکرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے اپنے عزیز و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذن شفاعت ملے گی تو ان کے ساتھ شہداء، علماء، اولیاء اور صلحاء بھی جائیں گے۔ وہ اپنے اپنے عزیز و اقارب کو نکلوا کے جہنم سے نکلوا کے لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد بھی کوئی بھولا بسرا رہ بھی جائے گا تو جنتی جب تکیہ لگائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مزے سے باتیں کر رہے ہوں گے، باتیں کرتے کرتے انہیں کسی کی یاد آئے گی اور کہہ رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے سے کہ بھلا دیکھو وہ کہیں جہنم میں تو نہیں، تو اس کو بھی پھر جہنم میں نکلوانے کی اجازت مل جائے گی۔ لیکن کہیں جا کے اتنی تکلیفیں، اتنی جہنم کی آگ سہنے کے بعد تو کوئی اسی حوصلے میں نہ رہے کہ کوئی بات نہیں ہم جہنم سے نکلوا لیے جائیں گے۔ ہر ایک کو اچھے نیک عمل کرنے چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ آپ خود کی تھوڑی سی انگلی اپنی آگ میں ڈال کے دیکھیں تو آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، تو وہاں تو دوزخ میں کئی سال پھر وہ رہیں گے۔ تو ہم سب کو اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزارہا تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدہ میں گر پڑیں گے۔ انہیں شفاعت ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چیونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق امت کے علماء، اولیاء اور صلحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر استفسار فرمائیں گے، میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذن شفاعت کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چیونٹی یا رائی سے کم درجہ کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتوں کی مائیت میں اپنی امت کے علماء، فضلاء، اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے
اور امت کے ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجہ کا ایمان ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اتقا الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے، یعنی ان کے اوپر دوزخی کا دبا تو لگا ہی رہے گا، بے شک دوزخ سے نکال لیا جائے گا، لیکن رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکارے جایا کریں گے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں سیدھا نیک راستہ دکھا دے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔